ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ڈی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم حاضر خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں ہے. اگر توہین عدالت نہ ہو تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو امریکہ اور برطانیہ سے شائع ہونے والے اخبارات میں پاکستانی عدلیہ کو بچیز آف دی ریچز کہا گیا، وہ اس بارے میں ہے کہ اگر رینکنگ میں دیکھا جائے تو جو دنیا بھر کی عدالتوں کا نظام ہے اس کے بارے میں پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف مہیا کرنے میں بالکل نچلے درجے میں تحت الثرى میں نظر آئیں گی کہ یہ انصاف نہیں دیتے، بلکہ یہاں پر انصاف بکتا ہے. اور یہ جو جج صاحب کی کرسی کے سامنے میز کے اوپر رکھا ہوا ترازو ہے، اس میں بہتر ہے کہ یہ آلو تول لیں اور سبزیاں تول کے تو وہ باہر بھیج دیا کریں، کیونکہ ان کے حساب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگر لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ کو لوگوں نے لوہار ہائی کورٹ کہنا شروع کیوں کر دیا ہے؟ کیونکہ جب زرداری صاحب اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ تھا تو 2010 سے لے کر 2018 تک کے درمیان میں جتنے ججز تعینات ہوئے اور بیوروکریسی میں جس طرح سے بھرتیاں کی گئیں اور جس طرح سے آفیسرز کو آؤٹ آف ٹرن ترقیاں دی گئیں، ان کے عہدوں کو ایلیویٹ کیا گیا، وہ بھی اپنی طرح نوعیت کی کرپشن کی ایک مثال ہے کہ جس کی دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیے کہ جو جسٹس شمیم عالم جن کا وہ بھی گنجے گرام آیا تھے نواز شریف کی طرح سے، اور وہ بات شریعت کے حساب سے تو وہ باریش تھے، لیکن ان کے جو انصاف کے تقاضے انہوں نے کبھی بھی پورے نہیں کیے. ان کو اس وقت یہ وہ جج ہیں جنہوں نے جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا اور اسے بند کر دیا تھا، حالانکہ اس میں جو گواہان تھے ان کی گواہیاں بڑی مضبوط تھیں، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا اعترافی بیان بھی اس میں شامل تھا کہ کس طرح سے حدیبیہ پیپر ملز کے ذریعے سے شریف خاندان نے وہاں سے منی لانڈرنگ کی اور وہ اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا. اور اس وقت چونکہ نیب کے چیئرمین قمر الزمان چودھری صاحب تھے، انہوں نے بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی، کیونکہ وہ بھی بیچز آف دی ریچز کے ایک اسی فیملی کے رکن تھے جو انہی کے متعین کیا ہوا جو نیب کے چیئرمین تھے. انہوں نے بالکل اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کیونکہ وہ اس وقت قومی احتساب بیورو کے سربراہ تھے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا اور یہ اس میں سے بچ نکلے. بعد میں جس وقت عمران خان کی حکومت آئی تو حدیبیہ پیپر ملز کا سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا، لیکن وہاں پر بھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب براجمان تھے کہ جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھپ کر دیا اور اس کے اوپر یہ مہر لگا دی کہ یہ کیس ابھی کبھی کھل ہی نہیں سکتا، یعنی اس کیس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا. اگر اب یہ شمیم عالم خان صاحب کے بعد جو جج صاحب تشریف لائے قاسم خان صاحب، ان کا داماد نون لیگ کے ٹکٹ پر راولپنڈی سے الیکشن لڑتا ہے، تو جب داماد الیکشن لڑ رہا ہے تو سسرے کو کیا پرواہ ہے کہ وہ ان کے جو نون لیگ کے اور نون لیگ کی فیملی جو شریف خاندان کی فیملی کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے؟ ان کی جرت ہی نہیں ہے. اور وہ اگر ان کو دیکھیں تو وہ تمام اس قسم کا ایک سیاسی بھرے میں آ چکے ہیں کہ وہ کبھی بلاول کے ساتھ نظر آتے ہیں، کبھی وہ جو دوسرے نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے ساتھ شادیوں میں اور ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ججوں کا یہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ سیاست سے ان کو دور رہنا چاہیے، لیکن کھلے عام یہ ایسے جیسے جسٹس باقر نجوی صاحب ہیں جنہوں نے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ نواز شریف کو 50 روپے کے اربوں کی کرپشن کرنے والا شخص 50 روپے کے بانڈ پر اس کے اسٹامپ پر ملک سے بھگا دیا. اب یہ وہی جسٹس باقر نجوی صاحب ہیں کہ جنہوں نے شہباز شریف کی ضمانت کے لیے جو سسرے جج صاحب ہیں چیف جسٹس ہمارے موجودہ قاسم خان صاحب جو جن کے داماد مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے ایک بینچ بنایا 3 رکنی کہ جس میں جس وقت ٹائی اپ ہو گیا کہ ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے شہباز شریف کی ضمانت کو فوری طور پر تسلیم کر لیا اور اس کا
اعلان نائب قاصد کے ذریعے سے کروا دیا، جبکہ دوسرے جج صاحب نے اس کے خلاف بڑا لمبا چوڑا اختلافی نوٹ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ضمانت کسی طور پر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے سارے ثبوت گواہان موجود ہیں اور ان کو تو اس کے بارے میں آگے چل کر سزا ہونی ہے۔ لیکن جب یہ ٹائی اپ ہو گیا تو چیف جسٹس صاحب نے اس کو کیس کو ریفری جج کو دینے کے بجائے ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا، جس کے سربراہ وہی جسٹس باقر نجوی صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف کو فرار کروایا تھا۔ اب وہ نواز شریف کو فرار کروانے والے جو جج صاحب ہیں وہ جب ایک بینچ کے سربراہ ہوئے تو 3 منٹ میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جی شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی جائے اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ یہاں کے انصاف کا اس وقت یہ عالم ہے کہ جس وقت بی سیوں کے حساب سے ججز زرداری اور نواز شریف کی جو ملی بھگت تھی اس کے ذریعے سے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ آپ یہ سوچئے کہ جو عوام یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا مل کیسے سکتی ہے۔ یہ جسٹس قیوم کی طرح کے لوگ ہیں، ان کی تو ایک فون کال پکڑی گئی تھی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انصاف کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہی جسٹس قاسم خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے عین عروج پر پہنچے ہوئے جو کرپشن کے کیسز ہیں نواز شریف کے اور یہ شہباز شریف کے اور حمزہ شہباز کے، ان کی جو نیب کے ججز تھے ان کے جو احتساب عدالتوں کے جج تھے ان کا تبادلہ کر دیا۔ جس وقت وہ کیس فیصلہ کے قریب تھا ان کا تبادلہ کر کے اٹھا کر ان کو پٹخ دیا، وہ دوسرے ان کو ایسے مقامات پر بھیج دیا کہ جہاں سے وہ بیچارے اس میں کچھ عمل دخل ہی نہیں رہا ان کا۔ گو کہ یہ ان کا قانونی حق تھا، لیکن یہ ایک عجیب یہ فیصلہ تھا کہ جس وقت وہ ایک منطقی انجام تک پہنچنے والا کیس ہو تو اس جج کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ یہ ایک جج صاحب خود کرپٹ ہیں اور ان کا یہ سیاہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک نظام انصاف میں خلل اندازی کی۔ تو یہ وہی جسٹس قاسم خان صاحب ہیں کہ جو اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ نے ماڈل ٹاؤن قتل عام کا جو کیس رکا ہوا تھا اس کے اوپر ایک نئی جے آئی ٹی بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور یہ جو شریف خانوادے نے اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی کہ نئی جے آئی ٹی نہ بنائی جائے۔ بھائی اگر تم نے جرم نہیں کیا، تم قاتل نہیں ہو، تمہارے آستینوں میں مقتولوں کا خون شامل نہیں ہے، تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ نئی جے آئی ٹی بننے دو اور انصاف کا جو چکا ہے اس کو چلنے دو۔ لیکن انہوں نے اس کا پہیہ جام کر دیا اور اس کے خلاف ایک اپیل دائر کر دی کہ نئی جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے، کیونکہ پہلے جے آئی ٹی رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے بنوائی تھی، جس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جو مقتول ہیں وہی ظالم تھے اور انہوں نے پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور تشدد کیا، حالانکہ وہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کی تو لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی، جو اس کے جو ٹی وی اسٹیشن تھے وہ اس کو لائیو نشر کر رہے تھے، اور وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانیوں نے بھی اس کو لائیو دیکھا تھا۔ اور حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری گئیں، 14 افراد قتل ہوئے، 94 لوگوں کو گولیاں مار مار کر انہوں نے زخمی کیا، اور ان میں سے بیشتر ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گئے۔ اور یہ وہی قتل عام ہے کہ جس کو روکنے کے لیے پھر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ باقر نجوی صاحب اور یہ قاسم خان صاحب یہ مل کر اس میدان میں اتر رہے ہیں تاکہ مظلوموں کو انصاف نہ ملے اور یہ اس کو بلاک کر دیں۔ امید ہے کہ یہ چند دن تک اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اس سے پہلے آ جاتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کسی جج صاحب کے کانوں تک یہ پہنچے، ورنہ کسی اندھے کنویں کی نظر ہو جائے گا اور یہ آواز۔ لیکن ہمارا اس میں یہ ایک طرح سے نظام انصاف کے بارے میں ہمارا تبصرہ شامل ہو جائے گا کہ کسی نے آواز اٹھائی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق اور سچ کی بالادستی کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور انہی میں ہم بھی شامل ہیں۔ کہ اللہ کرے جو بیچز آف دی ریچز ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کو پہچانیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور ان مظلوموں کے ساتھ انصاف ہونے دیں، اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹ کھسوٹ کر اس حد تک پہنچا دیا کہ یہاں ہمیں آئی ایم ایف کا محتاج ہونا پڑا۔ یہ ملک غریب نہیں ہے، اسے غریب کر دیا گیا، یا اس کا زر مبادلہ لوٹ کر جو ہے وہ بیرون ملک لے جایا گیا، منی لانڈرنگ کی گئی۔ فیٹ آف قریب آتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ بچ نکلتے ہیں، تو پھر فیٹ آف والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا منی لانڈرنگ کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے۔
मनी लॉन्ड्रिंग और इसके वजह से जो सरमाया बैरून मुल्क जाता है, उसके बाद हम किसी दूसरी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान जो है वो इंसाफ करेंगे, और जो उन्होंने हल्फ उठाया है कुरान मजीद के ऊपर, और ये सामने रखा हुआ होता है। हमारी तो ये राय थी कि ये कुरान के ऊपर हल्फ जिस वक्त ये गवाहान और मुजरमों से लेते हैं, उस तरह से जज साहब पहले कुरान के ऊपर हल्फ लें और ये कहें कि मैं इंसाफ करूंगा और इंसाफ के सिवा कुछ नहीं करूंगा, तो ये एक बेहतर इकदाम होगा। आज तक के लिए इतना ही। तारिक नसीम को इजाज़त दीजिए, फिर किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आप का कोई कंसर्न हो, आप इस वीडियो पर कोई तबसरा करना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिलाएं, या अपना अगर आप ये समझते हैं कि इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है, तो आप तब भी अपने मुखालफाना जो आपके कमेंट्स हों वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उसका तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे, और आपकी आवाज़ दूसरों के कानों तक भी पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।